السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت چہارم کے اسلامیات پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 12، اسلام کے عقائد، نزول وحی، ایمانداری۔ ان کے صفحات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، 11، 12، 26، 27 اور 48۔ بیٹا یہ 3 سبق ہیں ہمارے، یہ ہمارے سلیبس میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے آج کیا کرنا ہے؟ پیپر کی تیاری۔ آج ہم پیپر کی تیاری کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ان تینوں چیپٹر کا تعارف کروایا تھا آپ کو، اور بہت اچھے طریقے سے سمجھائے تھے۔ آج ہم صرف ان کی مشق کریں گے، مشقی سوالات کی طرف چلیں گے، جس میں ہوں گی خالی جگہ، درست جوابات پر دائرہ لگائیں اور سوالات کے جوابات۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم اسلام کے عقائد، اس کی خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ عقد کے معنی ڈیش کے ہیں۔ عقد کے کیا معنی ہیں؟ گیرا لگانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ڈیش سے پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ عیب سے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ڈیش میں مصروف رہتے ہیں۔ کس میں مصروف رہتے ہیں؟ عبادت میں۔ نمبر 4، پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی ڈیش ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ڈیش ہے، مکمل ذریعہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ درست جوابات پر دائرہ لگائیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 4، 5 یا 6؟ 5۔ کتنے عقائد ہیں؟ 5۔ نمبر 2، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خاکی، ناری یا نوری؟ تو بیٹا جی فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، کیا ہے کام؟ بارش برسانا، جان نکالنا یا سور پھونکنا؟ تو اس کا درست جواب ہے سور پھونکنا۔ نمبر 4، قیامت تک کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو درست جواب ہے اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نمبر 5، سب سے برا ٹھکانہ ہے، جنت، جہنم یا صفا؟ کیا ہے برا ٹھکانہ؟ جہنم۔ اب ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں، سوالوں کے جواب۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا اس سبق میں سے میں آپ کو آدھے سوال کرواؤں گی جو امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ ہم پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ سوالات امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول کس مقصد کے لیے بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے۔ سوال نمبر 3 ہے، آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ تاکہ لوگ ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سوال نمبر 4 ہے، 4 مشہور آسمانی کتابیں کن انبیاء پر نازل ہوئیں؟ بتائیں۔
تو جواب میں آپ بتائیں گے، کتابوں کے نام لکھیں گے اور بتائیں گے کہ کون سے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے، حشر کے دن کیا ہوگا؟ تو بیٹا حشر کے دن کیا ہوگا؟ اس کا جواب آپ دیکھیں، لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور جن کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا اسلام کے عقائد۔ آپ نے بس یہی سوال، ان کے جواب آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نزول وحی۔ نزول وحی کی پہلے ہم خالی جگہ دیکھیں گے۔ نمبر 1، اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں میں ہر قسم کی ڈیش برائیاں موجود تھیں۔ کیسی برائیاں موجود تھیں؟ اخلاقی اور معاشرتی برائیاں موجود تھیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش میں عبادت کے لیے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی ڈیش کے مہینے میں نازل ہوئی۔ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی دفعہ اللہ کا پیغام ڈیش لائے۔ کون پیغام لے کر آتے تھے؟ پہلی بار کون پیغام لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 5، سب سے پہلے سورۃ ڈیش کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ نمبر 6، پہلی وحی کا موضوع ڈیش تھا۔ تو پہلی وحی کا موضوع کیا تھا؟ علم۔ اس میں کیا کہا گیا تھا؟ پڑھیے، ٹھیک ہے، پڑھنا۔ تو اس کا موضوع علم تھا۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 2، درست جوابات پر دائرہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، غار حرا واقع ہے مکہ کے قریب، مدینہ کے قریب یا حبشہ کے قریب؟ تو غار حرا کہاں واقع ہے؟ مکہ کے قریب۔ نمبر 2، غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس کو کہا جاتا ہے جبل طور، جبل نور یا جبل مروہ؟ تو کیا نام ہے؟ جبل نور۔ نمبر 3، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، غم زدہ ہوئے یا کانپنے لگے؟ تو کیا جواب ہے؟ کانپنے لگے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے متعلق سب سے پہلے کس کو بتایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی یا ورقہ بن نوفل کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 5، پہلی وحی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال، 40 سال یا 25 سال؟ تو بیٹا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ورقہ بن نوفل عالم تھے توریت و انجیل کے، توریت و قرآن مجید کے یا توریت و زبور کے؟ تو کس کے عالم تھے؟ توریت و انجیل کے۔ اب ہم نزول وحی کے سوال جواب دیکھیں گے۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا وحی سے مراد وہ پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے رسولوں اور نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ سوال نمبر 2، غار حرا کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے غار حرا جبل نور، ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، جبل نور پہاڑ پر واقع ہے۔ سوال نمبر 3، پہلی وحی کا ترجمہ لکھیں۔ تو آپ نے ترجمہ لکھنا ہے جو سورہ علق نازل ہوئی تھی اس کا،
کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تعریف کی تھی کہ آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس طرح کے وہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کر کے پھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بیٹا اب ہم ایمانداری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایمانداری چیپٹر ہے ہمارا، ہم اس کی خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ ایمانداری کے معنی ڈیش کے ہیں، سچائی اور دیانتداری کے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ ایمان۔ نمبر 3، انبیاء کرام کی بنیادی خوبی ڈیش تھی۔ بنیادی خوبی کیا تھی؟ ایمانداری تھی۔ ایماندار شخص کی ہر کوئی ڈیش کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ ایمانداری سے کاروبار میں اضافہ اور ڈیش ہوتا ہے، برکت۔ نمبر 6، جس نے ڈیش کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے ایمانداری کا۔ ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ ایمانداری سے مراد زندگی کے تمام معاملات میں سچائی اور دیانتداری سے کام لینا۔ اوکے۔ سوال نمبر 2، ایمانداری کے کیا فوائد ہیں؟ تو بیٹا ایماندار شخص کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ نمبر 2، میل جول، لین دین اور کاروبار میں سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیانتداری کی وجہ سے کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ تو آپ کو کیا کہہ کر پکارا جاتا تھا دیانتداری کی وجہ سے؟ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ سچے تھے اور امانت دار تھے، اس لیے کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ صادق اور امین۔ بیٹا یہ ہمارے 3 سبق جو ہمارے سلیبس میں آ رہے ہیں، میں نے اس میں سے آپ کو کچھ سوال بتائے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں بہت، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم نے اپنے سلیبس کی دہرائی کر لی ہے۔ مجھے امید ہے آپ اپنے پیپر کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔